نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے پیدا کیا ہے. گزشتہ جمعے میں مختلف آیات و احادیث کی روشنی میں بتایا گیا تھا کہ اللہ کی نظر میں سب انسان ہونے کی حیثیت سے یکساں ہیں اور ایک ہی حکم میں ہیں. انسانی حقوق سب کے برابر ہیں. مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، عرب ہو یا عجم، کالے ہو یا گورے، اس سے کوئی مطلب نہیں. سب کو اللہ نے بنایا ہے اور سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. جب سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک نسل ہیں، ایک قوم ہیں، ایک قبیلہ خاندان ہے، تو ان کے حقوق بھی یکساں ہیں اور سب کے حقوق برابر ہیں. کوئی محض انسانی تفریقات کی بنیاد پر چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. اونچ نیچ اسلام میں نہیں ہے. اسلام سب انسانوں کو ایک نظر سے دیکھتا ہے اور ایک جیسا مانتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی. قرآن میں فرمایا گیا: ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یقیناً تم لوگوں میں اللہ کے نزدیک معزز محترم وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے حکم پر چلنے والا، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کا احترام کرنے والا. اس میں جو جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا اللہ کے قریب ہوگا، اللہ کی نظر میں عزیز ہوگا اور اللہ رب العزت اس کو اپنا مقرب پسندیدہ بندہ کہے. بس ایک صفت ہے، اس کی کمی زیادتی سے انسان چھوٹا بڑا ہوتا ہے، انسان کم زیادہ ہوتا ہے. لیکن اس ایک چیز کے علاوہ کسی بھی صفت کی وجہ سے انسان چھوٹے بڑے نہیں مانے جا سکتے. کوئی اعلیٰ نسل نہیں ہے، کوئی ادنا نسل نہیں ہے، کوئی بہت بڑے مرتبے والا نہیں ہے، کوئی حقیر فقیر نہیں ہے. سب انسان یکساں ہیں. سب انسان اللہ تبارک و تعالی شانہ کی نظر میں برابر ہے. حقوق سب کے برابر ہیں. لیکن اللہ کے نزدیک اگر اپنا کوئی مقام بنانا ہے، کوئی مرتبہ بنانا ہے، تو وہ انسان مال سے نہیں بنا سکتا، علم سے نہیں بنا سکتا، عمل سے نہیں بنا سکتا. وہ انسان اپنی ڈگریوں اور سندوں سے نہیں بنا سکتا. وہ آدمی اپنے حسن و جمال سے نہیں بنا سکتا، اور وہ تو اپنے اختیار میں بھی نہیں. بنانا چاہے تو بھی اختیار میں نہیں. اس میں کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کو اللہ کی نظر میں بڑا بنا دے. اس لیے نبی کی زبان سے کہلوایا گیا: کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. عرب آل اسماعیل کو کہتے ہیں اور عجم باقی ساری دنیا کے لوگوں کو کہتے ہیں.
اور یہ عجم کی اصطلاح بھی عربوں نے جاری کر دی۔ عجم کے معنی ہے گونگا۔ عرب لوگوں کو اپنی زبان پر اتنا ناز تھا کہ وہ دنیا کی باقی بولیاں بولنے والے کو گونگے کہتے تھے، اس لیے عربی میں وہ عجمی کہلاتے ہیں۔ عجمی لوگ ہیں جو گونگے بے زبان ہیں، زبان صرف ہمارے پاس ہے۔ وہی اصطلاح عام تھی، اسی کو اللہ رسول نے بھی استعمال کیا، کیونکہ قرآن کے نزول کے زمانے کی اصطلاحات میں بولتا ہے تاکہ ان لوگوں سے بات سمجھ میں اچھی طرح آ جائے، پھر وہ دوسروں کو صحیح سے سمجھا سکے۔ تو لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں حاصل ہے عرب ہونے کی وجہ سے۔ ولا لابیض علی اسود، اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے گورا ہونے کی وجہ سے۔ اور بعض روایات میں آگے اور بھی ہے کہ کسی مالدار کو غریب پر، نادار پر کوئی فضیلت نہیں ہے مالدار ہونے کی وجہ سے۔ یہ دنیا میں لوگ اونچ نیچ کا جتنی چیزوں کو سبب بناتے ہیں، اللہ سب کو کل عدم کرتا ہے، اور اللہ کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی عزت والا، کوئی ذلت والا، کوئی عالی نسل، کوئی ادنا نسب، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، سب کا ایک ہی نسب ہے، اوپر جا کر حضرت حوا اور حضرت آدم کی اولاد ہے، تو سب کا نسب ایک ہی ہے، سب ایک ہی نسل کے۔ اس لیے انسان ہونے میں کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں۔ ہاں، اخلاق کے اعتبار سے ایک آدمی عزت والا ہو سکتا ہے، ایک بد اخلاق آدمی ذلیل ہو سکتا ہے، اور ایمان کے اعتبار سے ایک عزت والا ہو سکتا ہے اور بے ایمان بے عزت ہو سکتا ہے، کیونکہ اسے اللہ نے معیار بنایا، بڑے ہونے کا، چھوٹے ہونے کا، یہ معیار ہے۔ اور یہی دو چیزیں ہیں، ایمان اور تقوی، اور اخلاق حسنہ۔ جس کے جتنے اچھے اخلاق ہیں وہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا آدمی ہے، اور جس کے جتنے گرے ہوئے اخلاق ہیں اللہ کے نزدیک وہ اتنا گرا ہوا انسان۔ یہ ایک بنیادی بات ہے جو گزشتہ جمعے میں بھی میں نے اخیر میں بتائی تھی، اور چند حدیثیں اور سنائی تھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب، سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ یہ کیوں ذکر کیا؟ وآدم خلق من تراب، یہ اس لیے بتانا چاہا کہ جس کی جو اصل ہوتی ہے وہ صفت اس کی ہوتی ہے۔ جب تمہاری اصل مٹی ہے تو مٹی والی صفت اپنے اندر پیدا ہونا چاہیے، عاجزی، مسکنت، فروتنی، سامنے والے کو برداشت کرنا، اپنے اوپر ہر بوجھ کو گوارا کر لینا، سہ لینا۔ تو یہ بردباری، تحمل، ایثار اور کسر نفسی اور تذلل و عاجزی، یہ جو زمین کی صفت ہے، مٹی کی صفت ہے، مٹی کی صفت آپ کی، ایک مٹھی بھر مٹی اٹھائیے اور اسے قوت لگا کر کے اوپر پھینکیے تو وہ خاموشی سے نیچے آگے جم جائے گی، کیونکہ وہ یہ کہے گی کہ بھائی مجھے تعدی معلوم ہی نہیں کہ کیا چیز ہے، مجھے ترفع نہیں معلوم ہے، مجھے سر بلندی نہیں معلوم ہے، مجھے بس عاجزی، مسکنت معلوم ہے، اللہ نے مجھے مسکین بنایا ہے، میں مسکنت جانتی ہوں۔ آپ کتنی اوپر پھینکی وہ نیچے آ کے پھر وہیں پر اپنی جگہ پر پڑی رہے گی، اور اس کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں۔ جب تک آدمی میں یہ مٹی والی صفت نہیں پیدا ہوگی آدمی نہیں بنے گا۔ وآدم خلق من تراب، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ یہ نبی کو کیوں کہنا پڑا؟ یہ اس لیے کہنا پڑا کہ جب تک تم آگ والی صفت پیدا کرو گے شیطنت تمہارے اندر سے نہیں نکلے گی، تم مٹی والی صفت کرو۔ آدم مٹی سے پیدا ہوئے، ابلیس آگ سے بنا ہے۔ آگ کی صفت ہے اوپر جانا، کہیں بھی آگ جلائیے اس کی لپٹیں اوپر جائیں،
کہیں جلاؤ اوپر ہی جائے گی، گڑھا کھود کے جلاؤ تو اوپر ہی جائے گی، اوپر سے آپ داب دو، کوئی چیز رکھ دو اس کے اوپر، تو جب تک وہ چیز اس کو دبا کے رکھے گی دبی رہے گی، اور جیسے ہی اس کے اوپر سے وزن ہٹا لیا جائے گا پھر وہ آسمان کی طرف ہی جائے گا۔ اللہ سے جھگڑتے ہوئے ابلیس نے کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا۔ مٹی کی خصلت عاجزی کی ہے اور آگ کی خصلت استکبار کی اور بلندی کی ہے۔ آپ کیا نامعقول مطالبہ کر رہے ہیں کہ بلند کو پست کے آگے جھکا رہے؟ میں اس چیز سے پیدا ہوا ہوں جو اوپر جاتی ہے، بلندی صفت ہے، بلندی پسند ہے، میں اس سے پیدا ہوا، اور آدم کو آپ نے مٹی سے بنایا۔ مٹی پستی کی طرف جانے والی چیز ہے، اس کو بلندی معلوم ہی نہیں ہے کوئی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جھکوں، تو میں کیسے جھک سکتا ہوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں سے نکل جا اور مردود ہو جا، اخرج منہا فإنک رجیم، چلے جاؤ باہر میرے دربار میں سے، اب سے تم مردود ہو گئے، میری بارگاہ سے محروم کر دیے گئے ہو، اب نہیں آ سکتے تم میرے دربار میں۔ تو کس چیز پر اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود فرما دیا؟ اسی سرکشی، تعلی، سربلندی، میں بڑا میں بڑا میں بڑا، انا انا انا، اسی چیز نے اس کو برباد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اور حضور علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا کہ دیکھو مسلمانوں، تم اپنی اصل پہ رہو، تم اپنی اصل سے مت ہٹو۔ ایک چیز ہے خودداری، عزت نفس، اس کا تو ہر مسلمان کو حکم ہے، اور ایک چیز ہے استکبار، نخوت، انانیت، بڑاپن، اس کی اللہ نے کسی کے لیے پسند نہیں کیا، کسی بندے کے لیے اس کو اللہ نے پسند نہیں کیا، کسی بندے کے لیے پسند نہیں کیا۔ خود زمین کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ دیکھو ہر چیز کے لیے پانی سکون اور راحت اور زندگی کا سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ پانی سارے عالم کے اندر پھیلا کر تمام مخلوقات کے لیے ہر جگہ موجود اویلیبل رکھا ہوا ہے پانی کو اللہ۔ لیکن دیکھنے کے اعتبار سے زمین کے کچھ حصے سر اونچا کر کے کھڑے ہوئے، جیسے پہاڑ ہیں، مٹی کی چوٹیاں ہیں، ٹیلے ہیں، جو اونچے ہیں زمین سے سر اونچا کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ زمین پر بہنے والا پانی بھی ان تک نہیں پہنچتا، آسمان سے برسنے والا پانی بھی ان کے اوپر نہیں رکتا، وہ گر کے باہر چلا جاتا ہے اور یہ بہہ کے سائڈ سے نکل جاتا ہے۔ پانی رحمت ہے اللہ کی، ہر مخلوق کے لیے برکت ہے، لیکن جس نے سرکشی کی اللہ نے اپنی رحمت کو سائڈ سے نکال دیا۔ رحمت اوپر گر کے بھی ہٹ گئی، وہاں سے نیچے چلی گئی، اس کے اوپر نہیں رہی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پوری کائنات میں میں اکیلا سر اٹھا سکتا ہوں، کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکتا، سب کو جھکانا پڑے گا۔ جو پست بنے گا رحمت کا حقدار بنے گا، اور جو متکبر بنے گا وہ رحمت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ نے آفاق میں، انفس میں، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمیں دکھایا کہ دیکھو کیسے محروم ہوتے ہیں۔ یہ محرومیت بنایا اللہ پاک ہی نے، مگر ہماری سبق کے واسطے بنایا، ہماری عبرت کے واسطے بنایا کہ ہم اس سے سبق سیکھیں۔ پر اس کے باوجود آج ہر آدمی کا حال یہ ہے کہ وہ انا ربکم الاعلی کہتا ہے، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں ہی ہوں۔ بسا اوقات آدمی تنہائی میں، اکیلے میں، اپنے احوال پر غور کرتے وقت میں عبدیت کے مقام پر ہوتا ہے اور کہتا ہے، اپنے دل میں بھی کہتا میں کیا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، کیا ہے میرے پاس؟ جو ہے اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ ایسا کہتا ہے مسلمان، اکیلے میں کہتا ہے۔ جب بھی وہ اپنے کو ٹٹولتا ہے تو اسے سرکشی نہیں ہوتی، غرور نہیں ہوتا، لیکن جب اس کا کسی سے مقابلہ ہوتا ہے تو یہ اس کا شیطان تب باہر میں آتا ہے، تب نکلتا ہے۔
اور تب کہتا ہے کہ میں کیسے جھک سکتا ہوں، میں کیسے جھک سکتا ہوں، میں آگ ہوں، میں مٹی کے آگے کیسے جھکوں، میں نہیں جھکوں گا، میں نہیں جھک سکتا ہوں۔ یہی شیطنت آتی ہے، یہی ابلیس پن آتا ہے آدمی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اللہ کے پیارے بنے رہنا چاہتے ہو تو وہ آدم والی صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ پھر دیکھو جب اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ابلیس سے کہا کہ نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے، تو اس نے مردودیت خوشی سے قبول کر لی، خوشی سے قبول کر لی، اور اس نے کچھ بھی اس پر ندامت نہیں کی کہ ارے اتنی بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے، ایسا نہیں چاہیے تھا۔ اب بھی موقع ہے کہ اللہ سے کہو کہ میں نے غلطی کی، مجھے آپ سے بحث نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے آپ کا حکم مان لینا چاہیے تھا، اب مان لیتا ہوں۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا اللہ کے ناراض ہونے کے بعد، اور اللہ تو رحمان تھے، اگر وہ ذرا بھی دبتا تو قبول فرما دیتے، درگزر کر دیتے، لیکن ذرا بھی نہیں دبا، بالکل اس کو کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا کہ میں مردود کر دیا گیا، ہونے تو مردود رہے گا۔ البتہ اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست کی، دعا کی کہ انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے جب لوگ قیامت میں اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک کے لیے زندگی دے دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس غصے کے عالم میں بھی ایک مانگنے والے بندے کی مانگ سن رہے ہیں اور فرما رہے ہیں انک من المنظرین، جا تجھے میں نے اتنی عمر دے دی، قیامت تک ہمیشہ کے لیے تجھے زندگی دے دی، جب تک قیامت نہیں آئے گی تو زندہ رہے گا۔ اب جب یہ مہلت مل گئی تو وہاں سے نکل گیا اور یہ کہتے ہوئے نکل گیا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اب میں جا کر قیامت تک تیرے بندوں کے رستے میں بیٹھ جاؤں گا، وہ رستہ جو بندہ خدا تک پہنچنے کے لیے دین کا اختیار کرتا ہے، اس رستے میں بیٹھ جاؤں گا، اب پھر ان کو داہنے سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر سمت سے گمراہ کروں گا، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بندوں کی اکثریت نافرمان اور ناشکری نکل جائے گی، سب کو بھٹکا دوں گا، اکثریت کو سیدھے رستے سے ہٹا دوں گا۔ تو مقابلے کا قسم کھا کے آیا وہاں سے۔ اللہ تو ابلیس کیا بے نیازی ظاہر کر سکتا ہے؟ بے نیاز ہوتا تو سوال کیوں کرتا، بے نیاز ہوتا تو دعا کیوں کرتا؟ بے نیاز نہیں ہے، اللہ حقیقت میں سب سے بے نیاز ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا جو تو کر سکتا ہے کر لے، پر میرے مخلص بندوں کو تو بھٹکا نہیں سکے گا۔ جن کو بھٹک نہیں ہے وہی بھٹکیں گے، تیری ٹیم میں ہو جائیں گے، تیرے ساتھ ہو جائیں گے، لیکن میرے مخلص بندوں کو تو بھٹکا نہیں سکے۔ اور اس نے بھی کہا الا عبادک منہم المخلصین، آپ کے چنے ہوئے بندوں کو چھوڑ کر باقی سب کو میں بھٹکاؤں گا۔ اللہ نے بھی فرمایا میرے بندے جو خاص ہیں تیرا زور نہیں چلے گا ان کے اوپر کچھ بھی، جو میرے سے مدد لیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر رہیں گے، ان پر تیرا زور کچھ بھی نہیں چلے گا، تو نہیں بہکا سکے گا ان کو۔ اتنا میں تجھے مختار مالک بنا کے نہیں بھیج رہا ہوں۔ یہ اس کی کیفیت تھی اللہ کے ناراض ہونے پر۔ اور آدم علیہ السلام جو مٹی سے پیدا ہوئے تھے ان پر بھی اللہ ناراض ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی تم لوگوں کو میں نے ایک حکم دیا تھا، تم سے نافرمانی ہو گئی، یہ حکم پہ تم جم نہیں سکے، قائم نہیں رہ سکے، تمہاری ہمت ساتھ نہیں دے سکی، تو اب میں تم لوگوں کو بجائے جنت کے پہلے دنیا میں بھیجتا ہوں۔ ہے تو وطن جنت ہی، بعد میں ہمیشہ کی زندگی میں وہیں آ جانا ہے، لیکن فی الحال میں ایک آزمائش میں ڈالوں گا، دنیا میں بھیجوں گا، پھر تمہاری اولاد کو بھی آزماتا رہوں گا قیامت تک، دنیا میں چلے جاؤ۔ تو آ گئے اللہ کے حکم سے، لیکن روتے رہے روتے رہے روتے رہے، نادم رہے، شرمندہ رہے۔ ہائے یہ نفس شیطان کے بہکاوے میں نہ آتا، اس کی بات نہ سنتا، تھوڑی ہمت کر لیتا، کیسے ہو گیا یہ، اللہ ناراض ہو گئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اتنی ہمت بھی نہیں ہوئی کہ وہ یوں کہیں فاغفر لنا وارحمنا،
بس اتنا ہی کہتے رہے، آپ نے نہیں بخشا، آپ نے نہیں رحم کیا، تو بھائی ہم تو خسارے میں، ہم تو گئے کام سے، ہماری تو جو ہے کشتی ڈوب گئی، اگر آپ نے نہیں بخشا، اگر آپ نے نہیں معاف کیا۔ بس یہی کہتے رہے۔ اللہ نے بخش دیا، معاف کر دیا، تیقن دیا، اطمینان دلایا، دل کو سکون عطا فرمایا، اور فرمایا کہ کوئی بات نہیں، ہم آپ سے راضی ہیں، خوش ہیں، ہم نے آپ کو نبی بنایا، ہم نے آپ کو انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا، آپ کو بڑا فضل و شرف عطا فرمایا، آپ کو یہ مرتبہ دیا کہ نبوت کی دنیا کا پہلا ہیرا آپ کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہو گیا۔ یہ کیوں؟ وہ مٹی سے پیدا ہوئے تھے، مسکنت اور عاجزی اور بندگی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، ان کی اصل میں تھا، ان کی خمیر میں تھا۔ اس کی خمیر میں سرکشی تھی، اس کو ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ اخرج منہا فإنک رجیم کا کوئی اثر ہی نہیں کیا۔ اب بڑے تن تناسے کے ساتھ دن دناتے ہوئے، میں دیکھتا ہوں آپ کے بندے کیسے بندگی کریں گے، ان سب کو بہکاتا ہوں، ایسے کروں گا ویسے کروں گا، کر کچھ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کیا، سرکشی کی۔ ہم لوگوں کو نبی نے یاد دہانی فرمائی، وَآدَمُ خُلِقَ مِن تُرَابٍ، لوگوں تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے پیدا ہو۔ ایک بات ذہن میں رکھ لو تو کبھی تم غصے میں نہیں آؤ گے، کبھی تم حسد نہیں کرو گے کسی سے، کبھی تمہارے دل میں بغض نہیں پیدا ہوگا، عناد نہیں پیدا ہوگا، تم عاجز بندے بن کر زندگی گزارو گے۔ یہ صفتیں سب اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ کمال رکھی ہوئی تھی۔ پوری زندگی، اب پوری سیرت طیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھ لیجئے، ان کے اندر حلم ہے، بردباری ہے، برداشت ہے، سامنے والے کو سہنے کی طاقت ہے، جہاں دیکھ لو، جس جگہ دیکھ لو۔ حالانکہ وہ شجیع ہیں، وہ بہادر ہیں، وہ بڑی سے بڑی قوت سے ٹکر لینے کے قابل ہیں، اور اس کی ہمت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ جہاں جہاں بدر میں دیکھا گیا، لوگوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ تو فاتح خیبر ہیں، آپ تو سب سے بڑے شجیع و بہادر مانے جاتے ہیں اس امت میں۔ فرمایا تو صحیح ہے، لیکن بدر میں میں نے دیکھا کہ جس جگہ ہماری بھی ہمت نہیں بڑی، صدیق اکبر وہاں پر موجود، اور صدیق اکبر یہ کہتے ہیں کہ جہاں ہمارے حوصلے پست ہو جاتے، نبی اس کے آگے ہوتے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ نبی بزدلی کی وجہ سے سامنے والے کو برداشت کرتے، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی کی ہمت کم تھی اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلو بھائی چھوڑو، اتنے بڑے آدمی سے کیا ٹکر لے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بڑی سے بڑی شخصیت سے، اور اس وقت دنیا کے جو سب سے بڑے طاقتور لوگ سمجھے جاتے تھے، ایسے جنگجو، ایسے جاں باز کہ جن سے ٹکرانے سے پہلے لوگوں کو 10 دفعے سوچنا پڑتا تھا، ہمارے نبی تو نبی، ان کے صحبت میں رہنے والے صحابہ کرام بھی ان کو پیروں کی گرد بھی نہیں سمجھتے تھے، ان کی کوئی ویلو ان کے پاس نہیں تھی، طاقت کے اعتبار سے، مقابلے کے اعتبار سے۔ انسانیت کا احترام تو صحابہ سے زیادہ کسی میں نہیں تھا، لیکن صحابہ اگر مبارزہ ہو جائے، ٹکر، مقابلہ، آؤ تو اس کے جواب میں صحابہ کرام کسی سے نہیں گھبرائے، کسی سے نہیں ڈرے، سب سے ٹکرائے۔ نابالغ کم عمر بچوں نے، معاذ اور معوذ ابن افرا نے ابو جہل جیسے مکے کے سردار سے ٹکر لی، بچوں نے ٹکر لی، اور اس کے مقدر میں انہی کے ہاتھوں برباد ہونا رکا۔ طاقت، مسلمان جو نبی کی صحبت میں اتنا حوصلہ مند ہو سکتا ہے کہ بچے اتنے حوصلہ مند ہو جائیں۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے موقع پہ چھپ رہے تھے، حضرت علیہ السلام جلدی سے نکلے تھے کچھ لوگوں کو لے کر کے۔ ایک جگہ پہنچنے کے بعد حضور علیہ السلام نے جائزہ لیا اور دیکھا تو اس میں 2-4 بچے تھے، 16 سال کے، 15 سال کے بچے۔ حضرت سعد بھی 16 سال کے تھے۔ حضرت علیہ السلام نے بچوں سے کہا کہ واپس چلے جاؤ، ابھی شہر قریب ہے، واپس چلے جاؤ، آپ لوگوں کا کام نہیں ہے بیٹا میدان کارزار میں جمنا، آپ کا کام نہیں، آپ کھیل کودنے کی عمر ہے، جاؤ، واپس کر دیا۔ 2-3 بچے واپس کر دیے گئے تو سعد ابن ابی وقاص چھپتے، سعد ابن ابی وقاص کے بھائی تھے، 16 سال کے تھے، وہ چھپتے ہوئے پھر رہے تھے۔ حضرت سعد نے دیکھ لیا اور کہا کیوں ادھر ادھر گھوم رہے ہو تم، لوگوں کے پیچھے چھپ رہے ہو، درختوں کے پیچھے چھپ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ بھائی جان
اللہ کے نبی بچوں کو واپس کر دے رہے ہیں، مجھے دیکھ لیں گے، مجھے بھی واپس کر دیں گے، لیکن ان کو بہرحال پکڑ کے حضور کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تمہارا کام نہیں ہے وہاں پر چلے جاؤ، اچھے اچھے لوگوں کی ہمت حوصلے پست ہو جاتے ہیں، تم کہاں جاؤ، چلے جاؤ واپس گھر چلے جاؤ۔ تو رونے لگے حضور علیہ السلام کے سامنے، اتنا روئے کہ آپ کو رحم آیا، آپ نے فرمایا اچھا اس کو رہنے دو، ان کو ساتھ میں رکھ لیا حضور علیہ السلام۔ یہ حوصلے تو نبی کے صحابہ کے بچوں کے تھے، عورتوں کے حوصلے، مردوں کے حوصلے۔ اب اس کو سامنے رکھ کر آپ نبی کا حوصلہ دیکھو کتنا ہوگا، نبی کی ہمت کتنی ہوگی۔ کسی دنیا کی طاقت سے اللہ کے نبی کو کبھی خوف نہیں، کسی طاقت سے خوف نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود مغفرت، عفو درگزر، جھیل لینا، سہ لینا، برداشت کر لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا تھا کہ اسی کی وجہ سے یہ آپ کی فضیلت بن گئی۔ مجبور جھیل لے تو اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی مجبوری ہے، بس کمال ہے۔ کمال تو یہ ہے، چنانچہ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں ہے صحابہ کرام کے بارے میں کہ وہ اس کو پسند کرتے تھے۔ امام بخاری فرمائیں سلف اس بات کو پسند کرتے تھے کہ اپنے دشمن پر پہلے قابو پا لیں، اس کے بعد معاف کر دیں۔ دشمن جس سے ان کو بدلہ لینا ہے اس کے اوپر پہلے قابو پا لے، اس کو پہلے بتا دیں کہ میں تجھ سے بدلہ لے سکتا ہوں، لیکن جب بدلہ لینے کا وقت آئے تو کہہ دے کہ جاؤ معاف کر دیا میں نے، درگزر کر دیا۔ سلف اس کو پسند کرتے تھے، پیشگی معاف کرنے کے بجائے یہ پہلے دکھاتے تھے کہ میں نہ معاف کرنا چاہوں تو نہیں بھی معاف کر سکتا ہوں، لیکن یہ میرے نبی کی سنت ہے اس لیے معاف کر دیں۔ طاقت تو ہے میرے اندر بدلہ لینے کی۔ کیوں سلف ایسا کیوں پسند کرتے تھے؟ یہ ایسا اس لیے پسند کرتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر آدمی سہ لیتا ہے تو دنیا سمجھتی ہے کہ مجبور ہے اس لیے برداشت کر لے رہا ہے، مجبور ہے اس لیے برداشت کر لے رہا ہے۔ وہ دکھاتے تھے کہ ہم مجبور ہونے میں تو خیر کوئی بھی کر لیتا ہے، ہم مسلمان مجبوری میں نہیں، بغیر کسی مجبوری کے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے معاف کرتے ہیں۔ یہ صفت، یہ بتانا، یہ کیوں کمال یہ ہے، کمال وہ نہیں۔ ایک پہلوان نے بیچارے کسی غریب رستہ چلنے والے کو تھپڑ مار دیا تو کیا ہوا؟ اب بیچارہ خاموشی بیٹھے گا نا، وہ بولے گا کہ بھائی میں تو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا، کیوں مارے بھائی بول کے بھی نہیں پوچھ سکتا، اس لیے کہ دوسرا کھا لوں گا، دوسرا تھپڑ لگے گا تو نہیں بول سکتا۔ اب اگر اس نے صبر کیا یہ اس کی مجبوری کا صبر ہے، اب اگر اس نے درگزر کر دیا تو یہ اس کی مجبوری کا درگزر کرنا ہے۔ اسلام کہتا ہے مجبوری میں کوئی بھی کرتا ہے، تم مجبور نہ ہو تب بھی کرو۔ تو یہ صفت ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر کمال درجے میں موجود تھی، اعلیٰ درجے میں موجود۔ سیرت النبی ہم پڑھتے نہیں، حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ نہیں کرتے، جی لگا کر کرنا چاہیے، عاشقانہ اور والہانہ جذبات کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ جب آدمی کسی کی سے محبت ہو جاتی ہے تو تذکرہ بہت کرتا ہے۔ آپ کو جس دوست سے زیادہ محبت ہو بار بار اس کا ذکر آتا ہے، محفلوں میں، مجلسوں میں، گفتگو میں، ہر جگہ۔ آپ کچھ اچھا کھا رہے ہو تو وہ یاد آ جاتا ہے، آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ یاد آ جاتا ہے، آپ سے کچھ دوست احباب ملنے آ جائیں تو ان کی باتوں میں وہ یاد آتا ہے، حالانکہ غائب ہے۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر اور عمر فاروق سے محبت تھی، صدیق اکبر اور عمر فاروق سے محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ بے وجہ ذکر کر دیتے تھے، وہاں کوئی ضرورت ہی نہیں سمجھ میں آتی کہ یہاں ان کے ذکر کی کیا ضرورت ہے، وہ لوگ موجود بھی نہیں رہتے لیکن ذکر کرتے تھے۔ یعنی جئت انا و ابو بکر و عمر، ذهبت انا و ابو بکر و عمر، اکلت انا و ابو بکر و عمر، حتیٰ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنتے 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 ہم کو خیال ہوتا تھا کہ کبھی ایک آدھ نام کسی اور کا بھی تو بڑھا لیں، مگر حضور علیہ السلام انہی دونوں کا نام لیتے تھے، جہاں ذکر آتا دونوں کو ضرور ذکر آتا۔ ایک معجزہ ظاہر ہوا حضور علیہ السلام کا ایسی جگہ پر کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ احد میں شہید ہو گئے تھے ان کے والد حضرت عبداللہ، اور شہادت سے پہلے صبح میں ہی کہہ دیا تھا کہ بیٹا تو میرا بیٹا ہے اور اس سے مجھے اپنی اولاد میں سب سے زیادہ محبت ہے، میں مر جاؤں گا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس جنگ میں آج شہید ہو جاؤں گا، زندہ نہیں رہوں گا۔
مگر میں بہت مقروض ہوں، میرے اوپر قرضہ ہے بہت لوگوں کا، تو میں تجھے وصیت کر رہا ہوں کہ میرے بعد میرا قرضہ ادا کرنے کی فکر کر کے مجھے سبکدوش کر دینا۔ انہوں نے وعدہ کر لیا، اسی دن وہ شہید بھی ہو گئے۔ اب بعد میں مدینے میں آئے تو دیکھا کہ ان کے ابا کا باغ تھا اور اس میں بہت کھجوریں تھیں، کھجور تیار تھے بالکل۔ قرض خواہوں کو بلا کے کہا کہ دیکھو بھائی، اب ابا کا تو انتقال ہو گیا، سب کو معلوم ہے، میں ہوں اور میرا کوئی ذریعہ نہیں، یہ کھجور جتنے لگے ہوئے ہیں اس وقت ان سب کھجوروں کو توڑوا دیتا ہوں، آپ لوگ سب بانٹ لیجئے، اور اگر اس سے بھی زیادہ مقروض تھے ہمارے والد تو درگزر کر دیجئے، معاف کر دیجئے، کیونکہ میرے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے آپ کا قرض ادا کرنے کا۔ تو وہ یہودی تھے، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم کچھ بھی نہیں معاف کریں گے، جتنا ہم کو دیں پورا لیں گے، ہمیں پورا چاہیے۔ تو انہوں نے جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک جوان ہے، باپ کے انتقال کا صدمہ بھی ہے، گھر کے اندر بیٹیاں یعنی بہنیں اور سب جوان بہنیں چھوڑ کے، بیٹیاں چھوڑ کے گئے تھے حضرت عبداللہ، بہنوں کی ذمہ داری ہے، پریشان ہے بیچارہ۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ان یہودیوں کو بلا کر کہا یا جا کر فرمایا کہ دیکھو بھائی، جو کچھ ہے لے لو بیچارے کے پاس سے، اسی پہ قصہ ختم کرو، اللہ نے تم لوگوں کو بہت دیا ہوا ہے، بڑے بڑے بیوپاری ہو تم لوگ۔ تو حضور سے بھی منع کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم پورا لیں گے، ہم نہیں کچھ چھوڑیں گے۔ تو آپ نے حضرت جابر سے کہا کہ کھجوریں توڑواؤ اور ہر قسم کی الگ کرو، اعلیٰ قسم کی الگ کرو، اجوا الگ کرو، جنیب الگ کرو، یہ الگ کرو، یہ الگ کرو، سب الگ کر کے ان کے ڈھیر لگا کے مجھے بلاؤ۔ جب یہ سارا کام ہو گیا، ڈھیر لگ گئے کھجوروں کے، آپ تشریف لائے اور ان کھجوروں کے درمیان میں بیٹھ گئے تھوڑی دیر، اور اس کے بعد فرمایا کہ کانٹا کھڑا کرو، ترازو لگاؤ اور قرض خواہوں کو بلاؤ اور بولو کہ اپنا اپنا قرضہ لے جائیں۔ لوگ آتے رہے لے جاتے رہے، آتے رہے لے جاتے رہے، یہاں تک کہ سارے قرض خواہ اپنا اپنا قرضہ وصول کر کے لے گئے، ہنسی خوشی بالکل برابر سرابر۔ پھر بھی ان کے پاس 18 یا 20 وسق کھجور بچ گئے۔ یہ معجزہ تھا حضور علیہ السلام کی برکت۔ جب انہوں نے بتایا حضور علیہ السلام کو کہ یا رسول اللہ، سب نمٹ گیا قرضہ ابا کا اور ابھی ہمارے پاس اتنا ڈھیر بچا ہوا ہے، تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ یہ بات جا کے عمر کو بھی سنا دو۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ پتا تھا کہ عمر خوش ہو جائیں گے، نبی کا معجزہ سن کر خوش ہو جائیں گے، اور ان کو اطمینان تھا کہ نبی کے ذریعے سے یہ کام ہو جائے گا، تو بتا دو جا کر کے۔ آدمی کس کو یاد کرتا ہے اچھے برے میں؟ قریب ترین لوگوں کو یاد کرتا ہے، محبوب ترین لوگوں کو یاد کرتا ہے۔ یہ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے اور ان کا مرتبہ ہے۔ اب میں پڑھ رہا تھا کل ہی ایک کتاب میں کہ روافض اور شیعوں کے عقیدے کے مطابق جب امام غائب ہوئے ہیں 5 سال کی عمر میں، اور اس وقت سے اب تک غائب ہیں، کبھی نہ کبھی ان کے عقیدے کے مطابق ظاہر ہوں گے۔ جب ظاہر ہوں گے تو کیا کیا کریں گے، یہ پڑھ رہا تھا میں ان لوگوں کی کتابوں میں۔ تو اس کے اندر کہا کہ سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ مدینہ منورہ پہنچیں گے، اور مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارک کھلوائیں گے، اور اس روضہ مبارک میں سے 2 شیطانوں کو باہر نکالیں گے اور ان کا کفن کھول کے برہنہ کر دیں گے، اور ان کو بقی میں لکڑی گاڑ کر کے ان کو سولی پر چڑھا دیں گے۔ یہ کام جب وہ ظاہر ہوں گے تو سب سے پہلے یہ کام کریں گے کہ صدیق اکبر و عمر فاروق کو قبروں سے نکال کر برہنہ کر کے ان کی لاشیں لٹکائی جائیں گی سولی پر، اور انہیں سولی دے کر زمین کو پاک کیا جائے گا، کیونکہ جب تک یہ دونوں زمین میں ہے زمین ناپاک ہے۔ اور پھر وہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو نکالیں گے اور ان کی لاش پر کوڑے مار کر ان کے اوپر حد زنا جاری کریں گے، کوڑے مار کر کے ان کے اوپر۔ اور حضرت عائشہ کا نام تو لیتے نہیں وہ لوگ، شیطانہ، بڑی شیطانی، اس کو نکالیں گے، اس کو نکال کر کے اس کے اوپر۔ مجھے حیرت ہوتی، سمجھ میں نہیں آتا
کہ کتنے نوجوان ہیں جو صرف حسن و جمال کو دیکھ کر اتنی بدترین عقیدہ رکھنے والوں کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا مسلمان کے پاس کوئی چیز ایمان کی حیثیت نہیں رہ گئی، عقیدے کی کوئی ویلو نہیں رہ گئی مسلمان کے پاس، بس جی رہا ہے جانوروں کی طرح خواہشات نفسانیہ کو پورا کرنے کے بعد، نفس کی خواہشات پوری ہو جائیں بس اس کے لیے جی رہا ہے، جانتا نہیں کہ سامنے والے کا عقیدہ کیا ہے، وہ کتنا پری پیکر ہو، ماہ جبین ہو، حسین و خوبصورت ہو، لیکن اگر ہمارے نبی کے ہمارے صحابہ کے دشمن ہیں تو پھر کیا ہے ان کے؟ ہنسی ہو، مہجبی ہو، دل نشی ہو، سبھی کچھ ہو مگر کچھ بھی نہیں ہو، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، عقیدہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم ان سے یہ نہیں کہہ رہے کہ تم اپنا عقیدہ بدل لو، جو رکھنا چاہے رکھ لو بھائی، اللہ جانے آپ جانے، لیکن ہم مسلمان سے کہتے ہیں کہ تیرا عقیدہ اتنا کمزور کیسا ہو گیا، اتنا بدبدا کیسا ہو گیا۔ کوئی اپنا عقیدہ اس دور میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ قومیں جن کا عقیدہ صرف خیالات کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، وہ بھی اپنے عقیدے پر مضبوطی سے جمے رہنا چاہتے ہیں۔ ایک مسلمان ہے کہ اس کو دیکھا عقیدہ چھوڑ دیا، اس کے لیے عقیدہ، اس کے لیے عقیدہ، کورٹ میں درخواستیں دے کر مرتد ہو کر نکاح کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس قدر کمزور عقیدے مسلمانوں کو، کیوں؟ اسی وجہ سے کہ ہم جانتے ہی نہیں اپنا عقیدہ کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا دین کیا ہے، ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارے نبی کون ہیں، کچھ جانتے نہیں۔ آپ جانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے صحابہ کے حالات پڑھو، ان کی عظیمتیں آپ میں عظیمت پیدا کریں گی، ان کی ہمتیں آپ کے اندر ہمت پیدا کریں گی، ان کی پختگی آپ کے اندر پختگی پیدا کرے گی۔ ہم اپنے سلف کو جانتے نہیں تو ہمارے اندر کیسے طاقت پیدا ہوگی، کیسے قوت پیدا ہوگی، جانیں گے تب وہ صفات ہمارے اندر آئیں گی۔ اس لیے ہمیں انسانیت سیکھنی چاہیے، تواضع اور عبدیت اور عاجزی پیدا کرنا چاہیے۔ اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ فساد ہے، یوں تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی سے خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ لیکن مسلم معاشرہ میں جو سب سے زیادہ ہر جگہ جانے پر جو چیز سننے میں آ رہی، جو چیز جاننے میں آ رہی، جو چیز دیکھنے میں آ رہی ہے، وہ مسلمانوں کے قریب ترین رشتوں کا ٹوٹ جانا ہے۔ اور وہ دو قریبی رشتے ہیں، سب سے قریبی رشتے جو کسی بھی انسان کے ہو سکتے، ایک میاں بیوی کا رشتہ اور ایک والدین اور اولاد کا رشتہ۔ اب جتنے رشتے ہیں بھائی ان سے بنے ہیں، آپ کے جتنے سسرالی رشتے داری ہیں ازدواجی رشتے سے بنے ہیں، عورت کے لیے شوہر کے رشتے دار، شوہر کے لیے بیوی کے رشتے دار، تو اسی رشتے سے رشتے پیدا ہوئے ہیں، اور چچا، خالہ اور پھوپھی اور ان کی اولاد اور ان سے ہماری رشتے داریاں، ماموں اور ماموں کی اولاد اور ان سے ہماری رشتے داریاں، یہ ماں باپ کی وجہ سے، ماں باپ، اولاد، میاں بیوی، یہ چار رشتے ہیں، یہ اصلاً رشتے، اور اس سے پیدا ہونے والے سینکڑوں رشتے، ہزاروں رشتے ہیں، اور ان کے حقوق یہ ہے کہ الاقدم فالاقدم، جو سب سے نزدیک ہے اس کا سب سے زیادہ، پھر اس کے بعد والے کا، پھر اس کے بعد والے، پھر اس کے بعد والے رشتے داروں کے ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ لیکن آج سماج میں کہیں جاؤ یہی دو رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، نہ بیوی شوہر سے خوش ہے، نہ شوہر بیوی سے خوش ہے، نہ اولاد ماں باپ سے خوش ہے، نہ ماں باپ اولاد سے خوش ہے۔ یہ قریب ترین رشتہ، اس سے قریب کیا رشتہ ہو سکتا ہے بھائی؟ الا ماشاء اللہ، بہت کم کہیں یہ چاروں رشتے جمے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ دنیا ہی میں جنت میں اگر جمے ہوئے ہیں، ورنہ عام طور سے صورتحال جہاں بھی جاؤ، دیہاتوں سے لے کے شہروں تک، ہر جگہ جانے کا اللہ موقع دیتا ہے، ہر جگہ کے سماج کو دیکھنے، وہاں کے حالات کو سننے کا موقع ملتا ہے۔ علماء سناتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اس وقت سماج کی کیا صورتحال ہے۔ یہاں پر بیان کرنے بیٹھنے سے پہلے کہتے ہیں کہ مولانا ذرا ان چیزوں پہ بولیے،
تو وہ جو ان کے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ وہاں کی ضرورت کی باتیں ہوتی ہیں وہ بتاتے ہیں۔ یہ 4 رشتے ہر جگہ ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، قانونی طور پہ ہیں، بس ہے ہمارے ماں باپ، ہاں ہمارے ماں باپ، بس کر اولاد، ہاں ہمارے بچے ہیں، بس۔ جو جذباتیت ہونا چاہیے، جو لگاؤ ہونا چاہیے، جو پیار اور محبت ہونی چاہیے، جو انسان کے قلبی تعلق کا سبب ہونا چاہیے، شاید بہت کم رہ گیا ہے۔ اب میاں بیوی کا تو اس سے بھی آگے جا کے قصہ خراب ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ گھروں میں تربیت کا نہ ہونا ہے، اولاد کی تربیت نہ ہونا اس کا سبب ہے۔ کوئی اپنی بیٹی کو اگر تربیت دے تو اس بات کی تربیت دے کہ بھائی اسے کیسی بیوی بننا ہے، کیسی بہو بننا ہے، اور کیسی بھاوج بننا ہے، اس کی تربیت دے، کیونکہ اس کو زندگی تمہارے گھر میں نہیں گزارنی ہے، اس کو زندگی جا کر دوسرے گھر میں گزارنی ہے۔ اس کی جو اصل شان ہے اور اصل پہچان ہے کسی کی بیوی ہونے کی، کسی کی ماں ہونے کی، کسی کی بھاوج ہونے کی، کسی کی بہو ہونے کی، اصل پہچان یہ ہے اس کی۔ اور کسی کا بیٹی ہونا وہ بہت سے بہت 18-20 برس میں ختم، وہاں تک بیٹی ہے۔ اس کے بعد اب اس کے رشتے جو اصلی بن گئے، وہ جو اصلی رشتے تھے وہ نقلی بن گئے، اصلی بن گئے، ان کا درجہ دوسرا ہو گیا، ان کا درجہ پہلا ہو گیا۔ تو تربیت اس کی کرنا چاہیے نا جو اس کے آئندہ چل کر اصل رشتے بننے والے ہیں۔ یہ رشتے کیسے نبھائے، ان رشتوں کو کس طریقے سے لے کے چلے، اور کس طرح وہاں پر اپنے آپ کو منوائے، اور کیسے اپنے اخلاق کا اچھا اثر چھوڑے، اور کس طریقے سے ان کے دل جیت لے، وہ سکھانا چاہیے نا۔ تو یہ جھوٹے لاڑا اپنے بچیوں کو یہ نہیں سکھاتے، نہیں بچی ہے ہماری پرائے گھر کو جانے والی ہے، بچی ہے ہماری بیٹی ہے، آخر عورت بچی ہے، ایسے بول کے جھوٹے لاڑ کر کے خلق ان کے خراب کر دیتے ہیں، ان کے اندر استکبار اور غرور پیدا کر دیتے ہیں، ان کے اندر ضد اور ہٹ دھرمی پیدا کر دیتے ہیں، ان کے اندر بد زبانی اور بد کلامی پیدا کر دیتے ہیں، پھر بھیج دیتے ہیں۔ بھیجنا تو ہے ہی، کوئی نہیں رکھ لے سکتا، بھیجنا کمپلسری ہے، بھیج دیتے ہیں۔ لیکن جس جگہ جانا تھا، جہاں رہنا تھا، جہاں کو نبھانا تھا، جہاں کے لیے اخلاق چاہیے تھے، وہ کچھ بھی نہ اماں نے سکھائے نہ بابا نے سکھائے، وہاں جا کے کیا کرے گی؟ اگر اللہ کے فضل و کرم سے اخلاق مند نکل گئی تو اس نے جا کے سب سنبھال لیا اور سب کو کنٹرول کر لیا، اور اگر بد اخلاق ہوئی تو نہ اپنی زندگی اجیرن، ان لوگوں کی زندگی برباد، ماں باپ کی زندگی برباد، دونوں خاندان تباہ و برباد کر کے۔ یہ کام اگر ہم سکھاتے کہ بیٹی مٹی سے پیدا ہوئی ہو، تمہارے ماں باپ کی اصل مٹی ہے، مٹی والی صفات، عجز و عبدیت و بندگی و اطاعت و فرما برداری و چھوٹے بن کر رہنا، یہ پیدا کرو۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو 40 نصیحتیں کی۔ ایک نصیحت یہ بھی ہے، اگر اوروں سے ملنا جلنا پڑے تو سب سے عاجز ہو کر رہے، سب کی خدمت کرے، بڑائی نہ جتلائے۔ یہ اجتماعی زندگی کا گر بتایا ہے کہ اجتماعی زندگی، اوروں سے ملنے جلنے کا مطلب سوسائٹی میں رہنا پڑے، اکیلے نہیں، ہم کسی جنگل میں نہیں ہیں، ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں، 4 آدمیوں کے بیچ میں رہتے ہیں، تو کیسے رہیں؟ سب سے عاجز ہو کر رہے، سب کی خدمت کرے، بڑائی نہ جتلائے۔ یہ ہے رہنے کا طریقہ۔ یہ طریقہ تو میں نے اپنی بیٹی کو بھی نہیں سکھایا، اب وہ کیسے جا کے رہے گی وہاں؟ اسی طریقے سے ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بیٹوں کو بھی بتانا ہوگا، خود ماں باپ کو امانت سمجھ کر یہ بات بتانی ہوگی کہ بیٹا اب تمہاری نکاح ہو گیا، تمہاری شادی ہو گئی، تم اپنی زندگی کے لیے سوچو، اب تمہارے اوپر تمہاری بیوی بچوں کا حق تمہارے ماں باپ سے زیادہ ہے۔ یہ شریعت ہے، یہ شریعت ماں باپ اولاد کو بتائیں اور ان کو سکھائیں، نہ یہ کہ مداخلت کر کر کے ان کا جینا مشکل کر دیں۔ گھر میں رہو، الگ بھی نہیں ہو سکتے، اب گھر میں رہو تو ہر چیز میں دخل، ہر چیز میں دخل، ہر چیز میں دخل، تو ماں باپ کو بھی نہیں معلوم کہ اسلام کیا ہے، ماں باپ کو بھی نہیں معلوم کہ دین کیا ہے، تو نہیں بتاتے۔ ایک عورت جب تک گھر میں ہے، ماں باپ کا حق اس پر سب سے زیادہ ہے، لیکن جب اس کا نکاح ہو گیا تو شوہر کا حق سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد ماں باپ، لیکن اسے نہیں سکھایا نا۔ اپنا چور ہے۔ ہماری چوری یہ ہے کہ اگر ہم سکھائیں گے
تو وہ ہماری نفسانیت چل نہیں پائے. اگر ہم سکھا دیں گے دین شریعت تو وہ بھی سکون سے رہیں گے، ہم بھی رہیں گے، مگر نفسانیت نہیں چل پائے گی. اپنی نفسانیت کو آگ بجھانے کے واسطے ہم اس طریقے سے کرتے ہیں. اس لیے ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور بہت اہتمام کے ساتھ تعلیم و تربیت، عجز و بندگی اپنے اندر سکھاؤ. اس سے بڑی کوئی صفت نہیں، یہ سب سے بڑی صفت ہے. جب یہ صفت آ جائے گی ہمارے اندر، ہمارے گھر والوں کے اندر، ہمارے بیوی بچوں کے اندر، تو پھر سماج کو دیکھو کتنا سکون ملے گا. ایک دوسرے سے راحت ملے گی، ایک دوسرے سے آرام ملے گا، ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہوں گے. ایک دوسرے اسی لیے ہیں کہ ہم ایک خوشگوار زندگی گزارے. اکیلی زندگی میں آدمی ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا. کوئی دروازہ بند کر کے 2-4 دن اکیلا رہ کے دیکھے، اس کی دماغ کتنا خراب ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی اب نارمل ہو جاتی ہے. اگر اللہ نے بنایا ہی ہے لوگوں میں مل کے رہنے والا، اگر ہم مل کے رہنے کی عادت ڈالیں تو اس کے واسطے یہ صفات کی ضرورت ہے. اگر یہ صفات نہیں تو پھر یہ مل کے رہنا مصیبت بن جائے گا، آفت بن جائے گا ہمارے واسطے. اس لیے کوشش کریں، فکر کریں، ماحول کو بدلیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو پڑھیں، سمجھیں، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں، خود اپنے آپ کو بھی اس طرح سنواریں اور اپنے اندر بھی یہ صفات پیدا کریں. تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم دنیا میں بھی 4 دن جو رہنا ہے امن و امان، سکون و اطمینان سے رہیں گے. نہیں تو نہ دنیا سکون کی، اور وہاں آخرت میں حقوق لے کے جائیں گے تو وہاں بھی کیا سکون سے رہیں گے، ہم وہاں بھی چین سے نہیں رہ پائیں گے. اس لیے دنیا آخرت بنانے کا طریقہ اپنے حبیب کی سنت اور اپنے نبی کے خلق کریم پر زندگی گزارنا ہے. دین کو اپنے لیے سب سے بڑی نعمت سمجھنا ہے. اچھا عقیدہ، اچھے عمل، اچھے اخلاق ہم اپنے اندر پیدا کریں اور اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں. اس کی کوشش و فکر کرنی چاہیے. ایک بات آخر میں یہ اعلان کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ جو حضرات ضعیف ہیں، بزرگ ہیں یا بیمار ہیں، وہ نماز جمعہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے مسجد آتے ہیں، لیکن یہاں پر پہلے بیان ہوتا ہے، پھر خطبہ ہوتا ہے، اس کے بعد سنتیں ہوتی ہیں، پھر خطبہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد نماز ہوتی ہے. اس لیے بڑے بزرگ لوگ بیمار معذور لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ 2 بجے تک مسجد آئیں. 2 بجے کے بعد ہی نماز ہوگی، اس لیے آپ کو خطبہ بھی مل جائے گا، نماز بھی مل جائے گی، زیادہ دیر بیٹھنے کی مشقت برداشت کرنا بھی نہیں پڑے گا. اس لیے یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے کہ ضعیفوں کے لیے، بزرگوں کے لیے یہ جو سلسلہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے. یہ بہت مشکل کام ہے، اس واسطے کہ اس وقت امت اس قدر بے دینی کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے کہ جب تک ان کی یہ ہفتہ واری رہنمائی کا سلسلہ رہے گا شاید کسی درجے میں مسلمان باقی رہیں گے، ورنہ یہ اسلام بھی ختم ہو جائے گا، یہ دین بھی باقی نہیں رہے گا. چاروں طرف سے اس امت کو دہریہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. ابھی تک مشرک بنانے، کافر بنانے، عیسائی بنانے، یہودی بنانے کی محنت کم ہو رہی ہے، خدا بیزار بنانے کی محنت زیادہ ہو رہی ہے، اور سب اسی میں گرتے جا رہے. تو یہ کچھ کہنا سننا چلتا رہے گا تو یہ قوم، اگلی نسل ہماری بچ جائے گی، وہ محفوظ رہے گی. باقی بڑے بزرگ حضرات ماشاءاللہ سے اپنے عقیدے پہ جمے ہوئے ہیں، مضبوط ہے، دین سمجھے ہوئے ہیں، ان کو اتنی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے. اس لیے اگر ان کو زیادہ دیر بیٹھنے کی زحمت ہوتی ہے تو 2 بجے آ جائیں، عربی خطبہ سن لیں، نماز پڑھ لیں، اور ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی، زحمت بھی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے اور ہماری غفلتوں کو احساس سے تبدیل فرمائے اور آنے والی مصیبتوں کا اندازہ نصیب فرمائے اور اس کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین و آخر.